انسان کی کچھ طبیعت ایسی واقع ہوئی ہے جس کا قرآن کریم نے بھی ذکر فرمایا ہے کہ 1000 نعمتیں اس کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نازل ہے اس کے اوپر، کوئی لمحہ خالی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غرق ہے انسان. لیکن اگر ذرا سی کوئی تکلیف آ جائے تو وہ ساری نعمتوں کو بھول بیٹھتا ہے اور اس تکلیف کو لے کے بیٹھ جاتا ہے. یہ پریشانی آ گئی، یہ تکلیف آ گئی، اس کا رونا روتا رہتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں انسان کے اوپر نازل ہو رہی ہیں ان سے غافل ہو جاتا ہے، ان کی ناشکری کرتا ہے. یہ طبیعت انسان کی ہے. فرمایا کہ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا. انسان کی فطرت یہ ہے، اس طرح پیدا ہوا ہے وہ کہ گھبرا بہت جلدی جاتا ہے، ذرا سی تکلیف آئی گھبرا گیا. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا، اور کوئی تکلیف آ جائے تو جزا فضا شروع کر دیتا ہے. یہ طبیعت انسان کی ہے، اس کی وجہ سے ناشکری میں مبتلا ہو. حالانکہ اگر انسان غور کرے تو تکلیف تو ایک ہے لیکن نعمتیں کتنی ہیں. فرض کرو ایک کسی کو بخار آ گیا مثال کے طور پر، تو بخار تو آ گیا، بے شک تکلیف ہے، لیکن آنکھیں صحیح کام کر رہی ہے، دل صحیح کام کر رہا ہے، ہاتھ پاؤں ٹھیک کام کر رہے ہیں، سماعت پہ کوئی خرابی نہیں ہے، اب سن رہا ہے، تیماردار میسر ہے، دوا ہو رہی ہے، مہربان معالج ہے، اور گھر والے ہیں، دوست احباب ہیں. یہ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما رکھی ہے، لیکن ان کو بھول جاتا ہے اور اسی کو لے کے بیٹھ جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سبق یہ دے رہے ہیں کہ جب کبھی تمہیں کوئی تکلیف پیش آئے تو بے شک اس تکلیف کو اللہ تعالیٰ سے کہو، مانگو، اس کی تکلیف کو دور کرنا بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو، لیکن ان نعمتوں کو فراموش نہ کرو جو چاروں طرف سے تمہارے اوپر نازل ہو رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی احمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ صدر اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم لوگ دنیا کے واقعات کو الٹا پڑھتے ہیں. الٹا پڑھتے ہیں. الٹا پڑھنے کا معنی یہ کہ جو تکلیف ہے اس کو مقدم کر کے اسی کے اندر اپنے آپ کو اسی میں بس وہی سوچتے رہتے ہیں. اگر سیدھا پڑھیں تو دیکھیں تکلیف تو ایک ہے، لیکن اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے کیا اسباب اللہ تعالیٰ نے عطا فرما رکھے ہیں اور پہلے سے کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما رکھی ہے، ان کا تصور کریں تو وہ پھر سیدھا پڑتا ہے بندہ. دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ساری دنیا میں مشہور ہے، ہر مسلمان جانتا ہوگا کہ بچپن میں ان کو قتل کرنے کی سازش کی گئی، اندھے کنویں میں پھینک دیا گیا، قافلہ اٹھا کے لے گیا، بازار میں بیچ دیا، غلام بنا لیا، پھر زلیخا کے نتیجے کے ساتھ واقعے کے نتیجے میں قید رہے، مدتوں قید رہے، اور ماں باپ سے جدا رہے. باپ روتے روتے ان کی جدائی کی وجہ سے ان کی بیدائی جاتی رہی. یہ سارے واقعات پیش آئے. اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو مصر کی سلطنت حاصل ہو گئی، اور پھر انہوں نے اپنے والد اور سارے گھر والوں کو بلایا اور مصر کے اندر پھر ان کی ملاقات ہوئی. میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی اور آدمی ہوتا تو بیٹا باپ سے ملتا تو مل کے پتہ نہیں کتنا دکھڑا روتے اور کتنا واویلا کرتے کہ اتنی مصیبتیں پیش آئی ہیں، اتنی جدائی رہی ہے، اتنا غم رہا ہے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت جو جملہ فرمایا قرآن کریم میں، وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی. جب باپ سے ملاقات ہوئی تو کہتے ہیں کہ اللہ نے کتنا احسان کیا. احسن بی اذ اخرجنی من السجن، کہ مجھے
قید خانے سے نکال دیا. قید خانے جانے کا ذکر نہیں کہ کتنے سال میں قید خانے میں رہا, لیکن نکالنے کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قید خانے سے نکال دیا. وہ جابکم البدو, اور تم کو, میرے گھر والوں کو, باپ اور بھائیوں کو وہاں سے صحرائی علاقے سے نکال کر یہاں پر لے آیا. تو جدائی کا ذکر نہیں, ملاقات کا ذکر ہے. جابکم البدو, اور بھائیوں نے جو سازش کی تھی اس کو شیطان کے ساتھ ڈال دیا کہ بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی, کہ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے جو سازش ڈالی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر کے یہاں تک مجھے پہنچا دیا. تو اچھائیوں کا سارا ذکر ہے, نعمتوں کا سارا ذکر ہے, اور جو تکلیفیں اٹھائی تھی, جو صدمے جھیلے تھے, ان کا ذکر نہیں. تو یہ بندے کا کام یہ ہے کہ ذرہ برابر بھی اگر کوئی تکلیف پیش آئے تو اس تکلیف ہی کو لے کر نہ بیٹھ جائے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو اس کے اوپر نعمتیں نازل کی ہوئی ہیں پہلے سے ان کا تصور کریں کہ اتنی نعمتیں اللہ نے مجھے دے رکھی ہے, ہاں تھوڑی سی تکلیف ہے, تو اس سے انسان ناشکرا نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اس کو ادراک اور احساس ہوگا اور اس کے اوپر شکر ادا کرنے کی توفیق ملے گی. تو وہ تکلیف بھی انشاءاللہ اس کے لیے عبادت بن جائے گی اور وہ تکلیف بالآخر رفع بھی ہوگی, اللہ تعالیٰ اس کو رفع بھی فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ رحمت سے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. www.darsequran.com